بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب، کہا مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کا رستہ نہیں روک سکتے، دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جب تک عوام فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف کا برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والوں کو جواب، کہا یہ برین ڈرین نہیں برین گین ہے۔ وفاق ہی نہیں بیرونی قوتوں کو بھی ہمارے وسائل کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کسی کو کاروبار کرنا ہے تو صوبے کے ساتھ کرے، عوام کی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے، دوسری صورت میں مادی ذخائر سے متعلق قانون سازی قبول نہیں کی جائے گی۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے اہم اقدام، N25 شاہراہ کی تعمیر اور کچی کینال کی تکمیل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی کی رقم بلوچستان کی ترقی پر خرچ کرنے پر شکر گزار ہیں۔ جام کمال نے کہا پاکستان اور بلوچستان کی ترقی دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ خالد مکسی نے کہا مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بلوچستان کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے جرات مندانہ فیصلہ لائق تحسین ہے، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں وزیر اعظم کو عام آدمی کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے، بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دیا گیا۔ BNP مینگل کا لگ پاس پر 20 دن سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان، سردار اختر مینگل کہتے ہیں اب بلوچستان بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالیں گے، پرامن احتجاج کا حق دینے کا مطالبہ۔ ججز کا تبادلہ آئین کے مطابق تھا، نئی تعیناتی نہیں، نیا حلف بھی ضروری نہیں، ججز سینیورٹی کیس میں وفاقی حکومت کا جواب سپریم کورٹ میں جمع، لکھا ججز کا تبادلہ عارضی ہونے کی دلیل قابل قبول نہیں، ججز کے تبادلے کا صدارتی اختیار محدود ہے، اصل اختیار چیف جسٹس کا ہے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہے تو پھر خصوصی عدالتوں کا پورا عمل بھی دیکھ سکتے ہیں، سویلین ٹرائل کیس کی سماعت میں جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، جسٹس جمال مندوقی نے کہا خصوصی عدالتوں کا سویلین عدالتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیا وضو کے بغیر خشوع و خضوع سے نماز ہو سکتی ہے؟ سماعت کل تک ملتوی۔ نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت، امریکی سفارتی ٹیم کو قیدی ظاہر جعفر تک رسائی دے دی گئی، امریکی حکام کی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے دفتر میں ملاقات کرائی گئی، حکام کے مطابق ملاقات کا مقصد امریکی شہری کو قانونی مدد فراہم کرنا تھا۔ پاک افغان JCC اجلاس میں سیکیورٹی امور اور دہشت گردی پر تبادلہ خیال، محمد صادق کی قیادت میں وفد کی شرکت، وزارت خارجہ داخلہ اور دفاع کے حکام بھی اجلاس میں موجود، افغان وزارت دفاع داخلہ اور تجارت کے حکام کی اجلاس میں شرکت۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کل ڈھاکہ پہنچ گئی ہیں، بنگلہ دیش کی ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا نے استقبال کیا۔ کینالز کی تعمیر کے خلاف سندھ کے وکلاء کا بڑا فیصلہ، 18 اپریل کو سندھ سے پنجاب جانے والے راستے بند کرنے کا اعلان، وکلاء کا کہنا ہے قومی شاہراہ ببرلو اور انڈس ہائی وے شکارپور پر دھرنے دیے جائیں گے۔ راجن پور پولیس 9 سال بعد کچے کے جزیرہ کچی جمال میں داخل، پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 ڈاکو مارے گئے، 2 زخمی، 1 مخفی بھی بازیاب۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست دائر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کراچی سینٹرل سے پاکستان کے بائیکاٹ کا بیان دینے پر کارروائی کی استدعا۔ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر، سونا 8,600 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا، فی تولہ قیمت 3,48,000 روپے، 10 گرام سونے کی قیمت 7,337 روپے اضافہ، عالمی مارکیٹ میں فی اونس قیمت $46 بڑھ گئی۔ اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، پنجاب میں آج سے 20 اپریل تک بارشوں کا امکان، کراچی میں آئندہ ہفتے شدید گرمی کی پیش گوئی، پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔